بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد اوان آپ سے مخاطب ہوں نوبل اسکول آف انٹیگریٹڈ اسٹڈیز اور آئی سیٹ اکیڈمی کے مشترکہ پلیٹ فارم سے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے آن لائن انگلش لیکچرز کے سلسلے کا لیکچر نمبر 2 آپ کو ڈیلیور کریں گے، اور یہ لیکچر جو ہے یہ کلاس 1 کے لیے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ آن لائن لیکچرز ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اپنی انگلش کی بکس اپنے پاس رکھ لیں، اپنی کاپیز اور پینسل بھی اپنے پاس رکھ لیں، جو ضروری بات ہو اس کو وہاں پہ لکھ لیں۔ انگلش کی بک سے ریڈنگ کرنی ہے تو وہاں سے انگلش کی بک کے پاس آپ اس کو اپنے پاس رکھ کے اسے ریڈنگ کریں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے دہراؤں آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو دہراتے رہیں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے یوٹیوب پہ موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ آن لائن انگلش کا لیکچر نمبر 2 ہے یہ کلاس 1 کے لیے۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے نیمز آف کلرز، یعنی کہ رنگوں کے نام۔ آپ دیکھیں سب سے پہلا کلر کون سا ہے؟ ریڈ، RED، ریڈ۔ ریڈ کا مطلب سرخ یا لال۔ دوسرا کلر دیکھیں، اورنج، اورنج، ORANGE، اورنج مانی مالٹا کلر۔ تیسرا آپ دیکھیں، پرپل، پرپل، جی میرے ساتھ بولیں، پرپل، PURPLE، پرپل مانی جامنی۔ نیکسٹ کلر آپ دیکھیں، براؤن، جی شاباش، دوبارہ بولیں اس کو، براؤن، BROWN۔ براؤن کا مطلب اردو میں بھورا۔ نیکسٹ کلر آپ دیکھیں، بلیک۔ کون سا؟ بلیک، BLACK۔ بلیک کا مطلب کالا یا پھر سیاہ۔ نیکسٹ کلر دیکھیں آپ، بلیو، بلیو، BLUE۔ بلیو کا مطلب نیلا۔ نیکسٹ دیکھیں، گرین، GREEN۔ گرین، گرین کا مطلب سبز۔ ساتھ ساتھ اس کو بولتے جائیں تاکہ آپ کو رنگوں کے نام یاد ہوتے جائیں۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کلر، یلو، یلو، YELLOW، یلو مانی پیلا۔ نیکسٹ کلر دیکھیں، وائٹ، WHITE، وائٹ۔ کون سا رنگ؟ وائٹ۔ وائٹ کا معنی سفید۔ نیکسٹ دیکھیں آپ، پنک، PINK، پنک۔ پنک کا معنی گلابی۔ جی جی پیارے بچوں، آپ نے رنگوں کے نام یاد کر لیے نا؟
اس کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں نیمز آف ویک پر، جن کو آپ دنوں کے نام کہتے ہیں، اور WEEK ویک ہوتا ہے ہفتہ، ایک ہفتے کے دنوں کے نام۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے نیمز آف ڈیز۔ جب پہلے دن آپ اسکول جاتے ہیں وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ سوموار، جس کو انگلش میں بولتے ہیں منڈے، MONDAY، منڈے۔ اسکول میں آپ کا دوسرا دن ہوتا ہے، آپ اس کو بولتے ہیں منگل، اور انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیوزڈے، TUESDAY، ٹیوزڈے۔ اس کے بعد ہے بدھ۔ کیا نام ہے دن کا؟ بدھ۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ وینسڈے۔ یہ جو ڈی ہے بیچ میں بچوں، یہ سائلنٹ ہوتا ہے، یہ جو بیچ میں ڈی ہے WED، یہ ڈی سائلنٹ ہوتا ہے، لکھنے میں آپ نے ضرور لکھنا ہے، ریڈنگ میں آپ نے اس کو سکپ کرنا ہے، وینسڈے۔ اس کے بعد ہے جمعرات، یعنی کہ تھرسڈے، تھرسڈے، THURSDAY۔ میرے ساتھ بولیں، تھرسڈے۔ اس کے بعد ہے جمعہ۔ پتہ ہے اس دن ہم جمعہ پڑھتے ہیں نا، مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ انگلش میں اس کو بولتے ہیں فرائیڈے، فرائیڈے، FRIDAY، فرائیڈے۔ اور اس کے بعد اسکول میں ہمارا آخری دن ہوتا ہے وہ اسٹڈی کا، اس کو ہم بولتے ہیں ہفتہ، اور انگریزی میں اس کو بولتے ہیں سیٹرڈے، سیٹرڈے، SATUR، DAY، ڈے، سیٹرڈے۔ اور پھر پتہ ہے آپ کا فیوریٹ دن آتا ہے، جس دن آپ نے گھر میں رہنا ہوتا ہے اور چھٹی کا دن ہوتا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں اتوار، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں سنڈے، سنڈے، SUNDAY، سنڈے۔ جی پیارے بچوں، اس کے بعد آئیں گے نیمز آف منتھس۔ اس کے بعد آئیں گے، ایک سال کو انگلش میں بولتے ہیں ایئر، YEAR، ایئر۔ نیمز آف منتھس یعنی کہ مہینوں کے نام، مہینوں کے نام۔ تو جب آپ نے نیمز آف منتھس یاد کرنے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کے سپیلنگز، میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا منتھ ہے جنوری۔ کیا منتھ ہے؟ جنوری۔ آپ اس میں اس کو سیلیبل کر لیں گے۔ پہلا سیلیبل ہے JAN، جس کو آپ بولتے ہیں جین۔ اس کے بعد ہے یو، اور پھر ہے اری، ٹھیک ہے؟ تو اس کے 3 سیلیبل کریں گے تو آپ پڑھیں گے اس کو جینیوری، یعنی کہ جنوری۔ اس طرح آپ کو اس کے سپیلنگز بھی یاد ہو جائیں گے جب آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے یاد کریں گے، اور کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ سال کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے فیبروری، فیبروری، جس کو آپ فروری کہتے ہیں اردو میں، اور اس کے بھی آپ سیلیبل کریں اسی طرح، FEB، فیب، RU، ریو، ARY، اری، فیبروری۔ آپ دیکھیں اس کے بھی 3 سیلیبل بنے جنوری کی طرح۔
تیسرا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ مارچ. بہت آسان، ساؤنڈ سے ہی کلیئر ہو گیا. MARCH، مارچ. یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں جی پیارے بچوں، جنوری اور فروری جو یہ 2 ماہ ہیں جو پہلے میں نے پڑھے، ان میں سردی ہوتی ہے نا. مارچ میں آپ دیکھیں موسم تھوڑا سا بدلتا ہے. مارچ میں کون سا موسم ہوتا ہے؟ بہار کا. مارچ تیسرا مہینہ، MARCH، مارچ. چوتھا مہینہ ہوتا ہے اپریل، AP، ایپ، RIL، ریل، اپریل. جی آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں نا؟ اپریل. اپریل میں موسم تھوڑا سا اور گرم ہو جاتا ہے، اور یہ سال کا چوتھا مہینہ ہوتا ہے. سال کا 5واں مہینہ ہے مئی، MAY، مئی. اب یہاں گرمی شروع ہو جاتی ہے، MAY، مئی. اس کے بعد اگلا مہینہ چھٹا مہینہ ہے سال کا، جس کو آپ بولتے ہیں جون، JUNE، جون. جون سخت گرمی کا مہینہ ہوتا ہے. لوگ زیادہ تر گھروں میں رہتے ہیں اور گرمی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ جون. کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ جون. اس کے بعد نیکسٹ منتھ اگلا مہینہ جو ہے وہ بھی گرمی کا مہینہ ہے، اس کو آپ بولتے ہیں جولائی، JULY، جولائی. یہ سال کا 7واں مہینہ ہوتا ہے. جولائی میں سخت گرمی ہوتی ہے. اس کے بعد مہینہ ہوتا ہے، یہ بڑا مشہور مہینہ ہے، 8واں مہینہ، 8th منتھ آف دا ایئر. اور ہمارے لیے اس لیے مشہور ہے کیونکہ اس مہینے میں ہمارا پیارا وطن پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، پاکستان بنا تھا. اور یہ 8واں مہینہ کون سا ہے؟ اگست، AUGUST، اگست. سال کا 9واں مہینہ، جس میں موسم پھر تھوڑا سا بدلنا شروع ہوتا ہے اور گرمی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بھی آپ 3 سیلیبل کریں گے. سال کا یہ 9واں مہینہ ہے، اس کو آپ بولیں گے SEP، سیپ، TEM، ٹیم، BER، بر، سپٹمبر. سپٹمبر. اور سپٹمبر کا مطلب اردو میں اس کو ستمبر کہتے ہیں، اور یہ سال کا 9واں مہینہ ہے. جی بچوں ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں آپ؟ جی. اس کے بعد سال کا 10واں مہینہ، جس کو آپ بولتے ہیں، اس کے بھی 3 سیلیبل ہیں، OC، اوک، TO2، BER، بر، اکتوبر. اکتوبر. اکتوبر میں انگلش میں اکتوبر اور اکتوبر اردو میں بولتے ہیں. اس میں دوبارہ گرمی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد 11واں مہینہ آتا ہے. اس کے بھی آپ 3 سیلیبل کریں گے، NO، نو، VEM، ویم، BER، بر. تو یہ پورا کیا بنا؟ نومبر. نومبر. جی. نومبر میں گرمی تقریباً ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے سال کا آخری مہینہ، اور اس کے بھی آپ 3 سیلیبل کریں گے. اور وہ سیلیبل کون سے ہیں؟ DE، ڈ، CEM، سیم، BER، بر، دسمبر. تو یہ دسمبر کا مہینہ جو ہوتا ہے، اس میں دوبارہ سردی پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سال کا آخری مہینہ ہے. جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج کے آپ کے اس لیکچر میں آپ کو بنیادی طور پہ 3 چیزوں کے بارے میں بتایا. سب سے پہلے آپ نے
رنگوں کے نام یعنی کہ نیمز آف کلرز پڑھے، پھر آپ نے دنوں کے نام یعنی کہ ہفتے کے دنوں کے نام، نیمز آف ڈیز یا پھر ڈیز آف ویک پڑھے، اور سب سے آخر میں آپ نے منتھس آف ایئر یا نیمز آف منتھس پڑھے۔ اور اس کو اگر آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو اس کا ایک اور بھی آسان طریقہ ہے۔ یہاں پہ جو ہم نے آپ کو شروع میں ابتدا میں بتائے، ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں نا، تو ابھی آپ کو ہم بالکل تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کر رہے ہیں ان چیزوں میں۔ رنگ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ 10 کلرز کے نیم آپ کو بتائے۔ اسی طرح 7 ڈیز آف ویک اینڈ 12 منتھس آف ایئر ہم نے آپ کو بتائے۔ آج کے ہم اس انگلش کے 1 کلاس کے لیے سیکنڈ لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے اگر آپ کو اس لیکچر میں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں آپ رائٹ کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ اسی سیکشن میں اپنے سوالوں کے جواب بھی پائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو ہماری ویڈیوز آئیں گی وہ آپ کو نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ رہے گا۔ اس پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔